دل کے اندر جو درد ہے وہ درد آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں اور میری بات کو اپنی دل کی تختی پر لکھیں، تب آپ کو معلوم چل جائے گا مسلمانوں کی بربادی کے اسباب کیا ہیں، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ کل بھی اس بات پر بحث ہو رہی تھی اور آج بھی اس بات پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب تعلیم کی کمی، بلا شبہ ایک وجہ ہے۔ یہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ قوم اس لیے بکھری ہوئی ہے، اس کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا نہیں ہے؟ صراط مستقیم ہم کو دی گئی تھی ایک سمت چلنے کے لیے اور مجتہد کرنے کے لیے، لیکن آج ہم بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری احساس اور ادراک کی قوت فنا ہو چکی ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے۔ ہمارے احساس کی قوت جو ہے وہ یا تو ختم ہو چکی ہے یا کمزور پڑ چکی ہے۔ نہ ہم سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ مستقبل پر ہماری نظر، نہ حال کا ہم جائزہ لیتے ہیں، نہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ، نہ کوئی پختہ صلاحیت، نہ کوئی متفقہ قیادت ہے ہمارے پاس۔ آپ اپنے ملک کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کوئی بھی قوم ہو اس کا کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے جس کی ایک آواز پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کا وہ پسماندہ طبقہ جو صدیوں سے پسماندہ رہا، اگر آج اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک چیخ اٹھتا ہے، پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم تنہا نظر آ رہے ہیں، آج ہم اکیلے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کے جو اسباب ہیں وہ اسلام ہیں۔ بڑی قوت کے ساتھ یہ بات بولی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اس لیے بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے منتشر ہیں، اس لیے پسماندہ ہیں، اس لیے زوال کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا مذہبی اسلام ہے۔ اور یہ بات ان ذہنوں میں بڑی قوت کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے، ان دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے جو شریعت یافتہ نہیں ہے، اسلام آشنا نہیں ہے، جن کے نہ گھروں میں کبھی اسلام رہا ہو، نہ جن کے کبھی معاشرے میں اسلام رہا ہو، ایک دم سے جوان ہوتے ہیں اور یونیورسٹیز کالجز میں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ایک نئی روشنی کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد بولتے ہیں یہ اسلام، یہ مسلمان۔ پابندیاں اتنی زیادہ ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، یہ کرو وہ نہ کرو، وہ کرو یہ نہ کرو، ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ہزاروں اسباب گنائے جا رہے ہیں ہماری بربادی کے اور ہماری پسماندگی کے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں پر مسلمان امن اور عافیت کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ جن زمینوں پر ہم اقتدار میں نہیں ہیں وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں صدیوں ہم اقتدار میں رہے ہوں وہاں کا ہمارا سب سے زیادہ برا حال ہے۔ سیریا کا کیا حال ہے؟ عراق کیا حال ہے عراق کا؟ اللہ اکبر، وہ عراق حسین اعظم کی سرزمین،
नहरे फुरात के किनारे खड़े होके अपनी जानों को कुर्बान कर देने वालों की जमीन का नाम है इराक। औलिया इकराम की जमीन का नाम है इराक। इमाम आजम की जमीन है वो इराक। इमाम यूसुफ की जमीन है, सलमान फारसी की जमीन है, राबिया बसरिया की सरजमीन है, गौसे आजम की सरजमीन है, औलिया इकराम की सरजमीन है। लेकिन आज उनके मानने वालों का क्या हाल है वहां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सीरिया औलिया की नहीं, अंबिया की सरजमीन है। फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है, जहां सदियों अंबिया आते रहे हों। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हिजरत से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक सैकड़ों अंबिया जहां तशरीफ लाए, आज उनके मानने वालों का खून कितना सस्ता हो गया है वहां। न जाने आज कितनी लाशें तड़पती हैं वहां। अरे जिस जहां से कायनात को शऊर अजान मिला, जहां से दुनिया को अजान पढ़ने का तरीका मिला, आज वहां पर अजान पर पाबंदी। जिस मस्जिद अक्सा के अंदर मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर मेरे सरकार ने अंबिया की इमामत की, आज वहां हम इमामत से महरूम किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक कैफियत है आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी। आप जरा गौर करें, अंदाजा करें। आज कहा जाता है कि इसकी वजह इस्लाम है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा, अरे नादानो, अगर इसकी वजह इस्लाम होता तो दुनिया के 3 बर्रे आजमों पर पूरे 1000 साल तक मुसलमान हुक्मरान ना होता। तुम कहते हो इसकी वजह इस्लाम है, तुम कहते हो इसकी वजह इस्लाम है, लेकिन मैं कहता हूं इसकी वजह इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम पर अमल ना करना इसकी वजह है। इस्लाम को छोड़ देना इसकी वजह है। अगर आज हमारा अमल कुरान पे होता और शरीयत पे होता तो आज हमारी ये सूरत हाल ना होती। आज आप अंदाजा करें, हमारी तारीख का अगर आप जायजा लें तो आपको मालूम चल जाएगा कि मुसलमान सहराए अरब से निकला और कौमें भी एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर निकलती हैं, तर्के वतन करती हैं, वतन को छोड़ती हैं, और जिस मकसद के लिए जाती हैं वैसे ही उनके पास सामान्य सफर मौजूद होता है। अगर तिजारत के लिए जाती हैं तो माले तिजारत साथ में होता है। अगर हुसूल तालीम के लिए जाती हैं तो तालीम की वो किताबें उनके पास में होती हैं। अगर फतेह ममालिक के लिए जाती हैं तो फतेह करने के वो औजारात और फौजी इक़्तिदार उनके साथ होता है। लेकिन मुसलमान की तारीख बता रही है कि मुसलमान सहराए अरब से निकला, मुस्तफ़ा का दीवाना अरब की धरती से निकला। इसके पास माल हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, सरमाया हो या ना हो, बीबी बच्चे हो या ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा इसके साथ रही है और वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है और मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन है। हमारी 1400 साला तारीख बता रही है कि हम जहां गए हैं कुरान लेकर के गए हैं। हमने किसी भी जमीन पर कुरान के निज़ाम का समझौता नहीं किया। दुनिया के हम बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन कहीं हमने कुरान के निज़ाम का सौदा ना किया। आप देखें कि ये मुसलमान सहराए अरब से निकला, रोम पहुंचा। रोम की ज़मीन बड़ी खूबसूरत ज़मीन है, लेकिन रोम की ज़मीन से ये दामने निगाह बचाए बचाए निकल गया। रोम की रंगीनियों में ना पड़ा,
بلکہ روم کو اس نے حسن مصطفیٰ عطا کر دیا۔ میرے سرکار کا حسن اس نے روم کو دے دیا۔ یہ مسلمان ایران پہنچا، ایران کی وہ تاریخ موجود ہے کہ جب یہ مسلمان ایران کی دھرتی پر پہنچا، اس مصطفیٰ کے دیوانے نے آتش گدے کے کنارے کھڑے ہو کر، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے نے آتش گدے کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر دیا، لیکن آتش گدے کو پوجا نہیں۔ اس مصطفیٰ کے دیوانے کے اس انداز نے پورے ایران کے اندر دھوم مچا دی۔ صرف چوتھائی صدی کے اندر پورا ایران دامن اسلام میں آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام میں رہنے والے لوگ جنگل میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے لوگ، ایران کے رہنے والے لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے، وہ عقل مند بھی تھے اور جاہل بھی نہیں تھے۔ تو اسلام کے دامن سے کیسے وابستہ ہو گئے؟ اپنی تہذیب کو چھوڑ کے دامن اسلام سے کیسے جڑ گئے؟ تو کہنا پڑے گا مصطفیٰ کے دیوانوں کہ ان ایران کی دھرتی پر رہنے والوں کے پاس عقل بھی تھی اور تعلیم بھی تھی، لیکن دامن اسلام سے وہ کیسے جڑے؟ تو کہنا پڑ جائے گا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے کردار کو دیکھ کے دامن اسلام سے جڑ جاتے تھے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے تھے، کیونکہ مسلمان مصطفیٰ کے اخلاق کا امین تھا۔ لوگ مسلمان کو دیکھتے تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، یہ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر آیا، اس نے ہندوستان کی دھرتی کو بھی سجدوں سے آباد کر دیا۔ یہ مسلمان جب چائنا کے اندر پہنچا تو زمانے کی تاریخ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ صحرا سے نکل کے یہ مسلمان جب چائنا کی زمین پر پہنچا تو قیدی بن کر کے پہنچا تھا، تجارت کرنے کے لیے نہ گیا تھا، جنگ کرنے کے لیے نہ گیا تھا، دین پھیلانے کے لیے نہ گیا تھا، قرآن سنانے کے لیے نہ گیا تھا، بلکہ یہ اس زمین پر جب گیا تھا تو قیدی بن کر کے پہنچا تھا۔ قیدی بن کر کے جب یہ قید خانے کے اندر گیا، لیکن جب قید خانے سے نکلا تو زمانہ بتا رہا تھا کہ جو قید خانے میں گیا وہ تو چند لمحوں کا اور چھوٹی سی جماعت کا مسلمان تھا، لیکن جب قید خانے سے باہر آیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ یہ زمانے کی تاریخ بتا رہی ہے۔ میرے دوستو، ہم جہاں گئے ہیں قرآن لے کر کے گئے ہیں، ہم جس زمین پر گئے ہیں دین کے ساتھ گئے ہیں۔ ہم نے کسی بھی زمین پر قرآن کے نظام کا سودا نہ کیا، ہم نے کسی تہذیب کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا۔ ارے سمجھوتا تو وہ کرتا ہے جس کی اپنی کوئی تہذیب نہ ہو اور جس کی تہذیب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہو، وہ سمجھوتا کیسے کر لیتا کسی تہذیب کے ساتھ؟ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان دنیا کے ان ممالک میں پہنچا جہاں عربی بولی نہیں جاتی تھی، عربی سمجھی نہیں جاتی تھی، عربی پڑھنے والا کوئی نہ تھا، عربی جاننے والا کوئی نہ تھا۔ قرآن عربی زبان میں تھا، قرآن ہمارے پاس تھا۔ انہوں نے کیسے سمجھ لیا؟ قرآن کے نظام کو کیسے سمجھا انہوں نے؟ قرآن عربی زبان میں تھا، قرآن ہمارے پاس تھا، انہوں نے کیسے سمجھ لیا؟ تو کہنا پڑے گا دوستو، قرآن عربی زبان میں تھا، ہمارے پاس تھا، تو انہوں نے کیسے سمجھ لیا؟ تو حقانی ذمہ داری کے ساتھ کہے گا، ارے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو قرآن دیا تھا اور دینے کے ساتھ ساتھ قرآن بنا دیا تھا۔
दुनिया उन कुरानों से अपनी निगाहों को बचा सकती थी जो गिलाफों के अंदर थे, लेकिन उन कुरानों से अपनी निगाहों को कैसे फेरती जो जिंदगियों से झलक रहे थे। लोग मुसलमान को देखते थे, कुरान समझ में आता था, लोग मुसलमान को देखते थे और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते थे। आज हजारों इल्जामात हैं हमारे ऊपर कि ये मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये मुसलमान आतंकवाद को रखने वाली कौम है, ये मुसलमान आतंकवाद को रखने वाली कौम है, ये मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये मुसलमान जाहिल कौम है, ये मुसलमान टेररिस्ट कौम है, ये मुसलमान पसमानदगी के दलदल में फंसी हुई कौम है। आज हजारों इल्जामात हैं उम्मते मुस्लिमा पर। अरे मैं कहना चाहूंगा, अगर 1 अरब 22 करोड़ मुसलमान कुरान के साँचे में ढल जाता तो किसी की इतनी ताकत ना थी कि हम पे कोई इल्जाम लगा देता। ये सारे इल्जामात ये सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, हमारा रिश्ता कुरान से टूट गया है, कुरान से कमज़ोर हो गया है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने रिश्तों को कुरान से मजबूत करें, अपने रिश्ते को कुरान से जोड़ें, और हमें ज़रूरत है कि अपने उन नौजवान भाइयों को कुरान की तालीम दें, कुरान पर अमल करवाएं। आज अफसोस की बात यह है कि कुरान हमारे घरों की ताकों की जीनत बन के रह गया है। आज हमारे माशरे का बहुत बुरा हाल है मेरे दोस्तों। हमें ज़रूरत है कि आज हम अपने माशरे को बदलें। आज भी ये माशरा हमारा बदल सकता है अगर मेरे माशरे का नौजवान